جماعتنا مسائل وفرقتنا مسألۃ واحدہ، ہزاروں مسئلے ہیں جس میں ہم اور تم بھائی بن سکتے ہیں، ایک مسئلہ ہے جس میں تیرا اور میرا اختلاف ہے، بتا ایک مسئلے کی وجہ سے ٹوٹ جائیں یا ہزاروں مسئلے کی وجہ سے ہم جڑ جائیں؟ امت میں کتنے مسائل ہیں جس میں ہم متحد ہو سکتے ہیں؟ کتنی شرم کی بات ہوتی ہے کہ جب مارنے والا بھی ٹوپی والا ہو، مرنے والا بھی ٹوپی والا ہو، مارنے والا بھی داڑھی والا ہو، مرنے والا بھی داڑھی والا ہو، مارنے والا کوئی کافر ہوتا، مرنے والا مسلمان ہوتا تو اب اطمینان ہوتا، چلو شہادت کی موت ہے، لیکن دونوں طرف مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے کہ غزوہ احد ہے، ہم کہیں گے غزوہ بدر ہے، کس میں مسلمان حصہ لے رہا ہے؟ علماء خاموش بیٹھیں، ہم غلطیوں کو غلط نہ کہیں، منکرات پر نکیر نہ کریں، اور لگام دی جانے لگی علماء کی زبان پر یہ سوچ کر کہ اگر خاموش رہیں گے تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ سوچ کر کہ خاموش رہیں گے تو ہماری بدنامی رک جائے گی۔ اصلاح نفس کے بغیر، خود کو کنٹرول کیے بغیر یہ ہوا اور یہ خباثت تھمنے والی نہیں ہے۔ علماء سے اختلاف کے ساتھ کبھی کوئی فرقہ اپنے حق پر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اور ایک بات میں بڑی جرأت سے کہہ دوں، خواہ بے ادبی شمار ہو، علماء دیوبند سے کوئی بھی تنظیم اگر اختلاف کر لے گی، علماء دیوبند سے کوئی بھی مسلک اگر اختلاف کر لے گا، ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں آگے چند سالوں کے بعد وہ ایک باطل فرقہ بنے گا، حق پر باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے 150 سال سے اپنی سنت یہ جاری کر کے رکھی ہے، علماء دیوبند کے ذریعے سے ہر زمانے پر ہونے والی منکرات اور خرافات کی اصلاح، اس ادارے کو اور ان علماء کی فکروں کو اور اس نظریے کو اللہ نے مجدد کا درجہ دیا ہے۔ اور اگر اس سے اختلاف کرو گے، چاہے اس وقت پاور میں ہو، چاہے اس وقت گنڈوں کا ایک جھنڈ ہمارے ساتھ ہو، چاہے ہمارے ساتھ افراد کا ایک ریوڑ لگا ہوا ہو، لیکن چند دن کی جوانی ہے، اس کے بعد اس باغ بہار پر ایک ویرانی چھائے گی، اس کے بعد یہ ویرانے میں بدل کر لوگ روئیں گے کہ شروع کرنے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی، کیسے کیسے ان کے مجاہدے تھے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ موجودہ حالات کے لحاظ سے ہم مسلمانوں کے لیے بہت سبق آموز اور بہت عبرتناک باتیں جو دینی جماعتوں میں، دینی تنظیموں میں، دینی تحریکوں میں پیش آتی ہیں۔ دو جماعتیں، دو جمعیتیں، دو تحریکیں، دو تنظیمیں دین کے نام پر بنتی ہیں، دین کا کام کرتی ہیں اور امت کی فکر کرتی ہیں، قوم کی اصلاح کی، دین کی اشاعت کی خدمت، غیروں کو اسلام میں داخل کرنے کی، مسلمانوں کو کامل مسلمان بنانے کی، مسلمانوں کو بے حیائی برائی سے بچانے کی ہر طرح کی کوششیں کرنے کے باوجود ان دینی جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے اور وہ جماعتیں خود بدنام زمانہ ہونا شروع ہو جائیں، ایسے موقع پر خود ایسی تنظیموں اور جماعتوں کی اور عام مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن مجید کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی مانو، اس کی اطاعت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا اگر جھگڑا کرو گے تو آپس میں بکھر جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، تمہاری حیثیت باقی نہیں رہے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں آپس میں اگر بٹو گے، ٹوٹو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ہوا اکھڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی حیثیت، مقام، عزت اللہ نے جو انسانوں کے دلوں میں دے کے رکھا ہے وہ نہیں رہے گا۔ اس کی مثال اللہ نہ کرے
ایک مسجد کے امام صاحب ہیں، رستے میں کھڑے ہوئے کسی دوسرے آدمی سے لڑ رہے ہیں، گالیاں ہو رہی ہیں، نعوذ باللہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ رہے ہیں، تو اسی امام کے پیچھے پڑنے والے مقتدی کے دل میں اب اس امام کی کیا عظمت رہے گی؟ کیا سوچے گا کہ امام ہو کے کیسی حرکتیں کر رہا ہے؟ جیسے ایک منصب والے کا جھگڑا دیکھنے سے اس کے منصب اور اس کی حیثیت میں کمی آ جاتی ہے، ویسے ہی ایک تنظیم کی، ایک تحریک کی، ایک جماعت کی بھی قوم کی نظر میں ایک حیثیت ہوتی ہے، اس کی ایک عزت، ایک مقام ہوتا ہے۔ اگر وہ فرد لڑے تو فرد کی حیثیت گھٹتی ہے، ایسے ہی قوم، تنظیم اور جماعت لڑے تو پھر اس کی بھی حیثیت گھٹ جاتی ہے۔ اب وہ حیثیت باقی نہیں رہتی جو پہلے تھی، لیکن لڑنے والا یہ فرد لڑ کر اپنا وقار، اپنی حیثیت گھٹا کر پھر جب قوم اس کے ساتھ بے ادبی سے، بے احترامی سے پیش آتی ہے، اب دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو کہتا میں امام ہوں، میرے ساتھ ایسا پیش آتے ہو، تو اس امام سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کے بندے یہ نادانی والی حرکت نہ کرتا تو یہ حیثیت نہ گھٹتی تھی۔ ایسے ہی کوئی جماعت، کوئی تنظیم لڑ لیتی ہے، پھر قوم کے افراد اسے سمجھاتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں، ہم اتنی بہترین جماعت ہیں، آپ ہمیں ایسا کہتے ہو؟ نادان قسم کے کہیں گے تم نے لڑ کر اپنی حیثیت اور مقام کھو دیا ہے، جو عزت پہلے تھی وہ عزت تم نے خود اپنے ہاتھوں سے گنوا لی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری حیثیت گھٹ جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی۔ کیا فرمایا؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ بہت سی باتیں تمہارے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، تمہاری منشا کے خلاف ہوتی ہیں، تم چاہتے کچھ ہوتا کچھ اور ہے، لیکن صبر کرو ایسے موقع پر۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں التفسیر المیسر میں لکھا ہے وَالْتَزِمُوا طَاعَةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي كُلِّ أَحْوَالِكُمْ، سنو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو۔ دعوت و تبلیغ کے صفات میں علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ کے علم و ذکر سے کیا چاہا جاتا ہے کہ اس وقت اللہ مجھ سے کیا چاہ رہا ہے اس پر میں عمل کروں، حال کی منشا کو سمجھوں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اتحاد کے موقع پر بھی اللہ کا فرمان، اختلاف کے موقع پر بھی اللہ کا فرمان، وَلَا تَخْتَلِفُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، فَتَتَفَرَّقُ كَلِمَتُكُمْ وَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہاری آواز بکھر جائے گی، اب اس آواز میں کوئی جان نہ رہے گی۔ اللہ کی طرف بلانے کی آواز، امت کو ایک کرنے کی آواز، نماز کی طرف بلانے کی آواز، اس آواز میں اب جان نہ رہے گی، ہر آدمی سمجھ جائیں گے پہلے دین کی طرف بلایا جا رہا تھا، اب جماعت اور اپنی پارٹی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں فَتَفْتَرِقُ كَلِمَتُكُمْ، تمہاری آواز بکھر جائے گی، وَتَخْتَلِفُ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل ایک نہیں رہیں گے، فَتَضَعْفُوا وَتَذْهَبَ قُوَّتُكُمْ وَنَصْرَكُمْ، پھر حال یہ ہوگا کہ پھر تمہاری حیثیت گھٹ جائے گی، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری طاقت بکھر جائے گی۔ اس لیے صبر کرو، اپنے مخالف سے جب بھی ملو، وَاصْبِرُوا عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، جب بھی تمہیں اپنے دشمن سے واسطہ پڑو تو صبر سے کام لو، اس واسطے کہ ان اللہ مع الصابرین بالعون والنصر والتائید، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی بہر صورت مدد کرتے ہیں، وَلَنْ يَخْذُلْهُمْ، انہیں ہرگز ذلیل نہیں کریں گے جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے صبر کا دامن تھاپتا ہے۔ بے صبرہ ہو گیا، سامنے والے پہ ہاتھ اٹھا دیا، بے صبرہ ہو گیا، سامنے والے پہ لاٹھی چلا دیا، بے صبرہ ہو گیا، سامنے والے پہ ہتھیار سے حملہ کر دیا، بے صبرہ ہو گیا، سامنے والے کا گریبان پھاڑ دیا، گالی ماں بہن کی گن دیا، اس کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوگا تو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے کتنی گھٹیا حرکت کی ہے اور کس حلیے میں کی ہے، کس شباہت کے ساتھ میں نے گھٹیا کام کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور ہرگز آپس میں اختلاف نہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، اللہ جس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم فرماتے ہیں وہ رسی قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید ایسی رسی ہے هُوَ النُّورُ الْمُبِينَ، یہ راستہ دکھانے والا نور ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کیا ہے، یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ هُوَ الشِّفَاءُ النَّافِعُ،
تمہاری آپس کی داخلی اور باطنی بیماریوں کو شفا اس کلام پاک سے ملتی ہے۔ عصمت لمن تمسک بہ، جو قرآن کو پکڑے رہے گا قرآن اسے گمراہ ہونے سے بچا لے گا۔ جو قرآن کی مانے گا قرآن اسے باطل فرقے کی تائید کرنے سے، ایک نیا فرقہ بن کر امت میں فتنہ فساد مچانے کا بنیاد اور ذریعہ بننے سے یہ قرآن تمہیں بچا لے گا۔ وَنَجَاتٌ لِمَن تَبِعَهُ، اور جو بندہ قرآن کی مانے گا تو قرآن اسے جہنم کی آگ سے بھی بچا لے گا، دنیا کی ذلت سے بھی بچا لے گا۔ اس آیت میں سمجھنے والوں کے لیے بہت حکمت کی باتیں ہیں کہ اگر اپنی ذاتیات کی وجہ سے، انا کی وجہ سے دعوے زبان پر اخلاص کے ہوں، دعوے زبان پر للہیت کے ہوں، دعوے زبان پر اللہ کی خاطر کے ہوں، لیکن کام اور حرکتیں منافقوں اور فاسقوں فاجروں کی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی اس آواز میں جان اور روح پیدا نہیں کرتے ہیں، پھر اسی کتاب کے ذریعے سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، مدینہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے، مکے میں بت پرستوں سے واسطہ پڑتا تھا، وہ مورتی پوجا کرتے تھے، اللہ کے نبی وحدانیت کی دعوت دیتے تھے۔ مدینہ آنے کے بعد مورتی پوجا کرنے والے نہیں رہے لیکن یہودی رہے۔ یہودی وہ بھی آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اس زمانے کے یہودیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اس زمانے کے درندے یہودیوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، اس زمانے کے اہل کتاب کے بارے میں تو اکثر فقہا کا کہنا ہے وہ اہل کتاب ہو ہی نہیں سکتے ہیں، نہ انہیں توحید ہے، نہ انہیں شرک سے بیزاری ہے، نہ انہیں انبیاء کی تعلیمات کا احترام ہے۔ تو اس زمانے کے یہودی آسمانی کتابوں کو مانتے تھے، نبی کو مانتے تھے، اس کے باوجود بھی بہت سی باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتے تھے، آپ کی شان میں توہین کرتے تھے، آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے منصوبے اور پلاننگ کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام مدینہ آنے کے بعد کئی باتوں میں یہودیوں سے اختلاف دیکھ کر فوراً آپ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، فوراً آپ نے باؤنڈری قائم نہیں کر دی کہ یہ یہودی ہیں اور یہ ہم ہیں، ان سے ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں رہے گا، ان کا دین الگ ہے ہمارا دین الگ ہے، ایسی بات آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائی۔ یہودیوں کو ہم کہاں تک قریب کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے پہلا کام کیا کیا، مدینہ آنے کے بعد کعبۃ اللہ میں کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد یہودیوں کی دلجوئی کی خاطر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ ہم ان کو کتنا قریب کر سکتے ہیں اتنا قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ لوگ دیکھیں گے کہ بیت المقدس ہمارا بھی قبلہ ہے اور محمد الرسول اللہ بھی اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو دونوں کا قبلہ ایک ہوا، دونوں کا قبلہ اور رخ ایک ہوا، تو ہم اس میں جوائن ہو سکتے ہیں، اس میں ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات آپ علیہ السلام نے ان یہودیوں سے کیا فرمائی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ، ہمارے اور تمہارے درمیان میں بہت سی باتوں میں اختلاف ہے، لیکن ایک بات تو مانتے ہو کہ اللہ ایک ہی ہے، تم بھی اللہ کو ایک مانتے ہو، ہم بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اس میں جڑ جائیں گے۔ یہودی ہوتے ہوئے بھی تم ہمارے پارٹنر ہو، عیسائی ہوتے ہوئے بھی تم ہمارے پارٹنر ہو، کیونکہ تمہارا اور ہمارا اللہ ایک ہے۔ اب یہاں سمجھو، اگر دین کا کام کرتے ہیں، دینداری کے دعوے اور لیبل ہیں، دین اور رسول اور شریعت کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کا نبی تو یہودیوں کو اتحاد کی دعوت دے رہا ہے، ایک تنظیم دوسری تنظیم سے جنگ کا اعلان کرتی ہو، ایک تحریک دوسری تحریک سے، ایک جماعت دوسری جماعت سے لاٹھی چارج کرنے کی حرکتیں کرتی ہو، ادھر محمد الرسول اللہ صرف کلمہ توحید کی بنیاد پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہو۔ کتنا فرق ہے ہماری اور نبی کی دعوت میں، کتنا فرق ہے ہماری اور نبی کی وسعت قلبی اور وسعت ظرفی میں، کتنا فرق ہے ہمارے اور محمد الرسول اللہ کے سامنے والے کو برداشت کرنے اور ساتھ لے کے چلنے میں۔ اس زمانے میں یہ آیت ہر تنظیم ہر تحریک کے لیے کام آتی ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تمہاری تنظیم کا مقصد کیا ہے، ہماری تنظیم کا مقصد کیا ہے؟ مقصد میں متحد ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ ہمیں مت چھیڑیں، آپ بھی اپنا کام کریں، ہم بھی اپنا کام کرتے ہیں۔ ہماری تنظیم ہماری جماعت کا مقصد کفر کی طرف بلانا، گیتا اور بائبل کی تعلیم کرنا نہیں ہے، تمہاری جماعت اور تنظیم کا مقصد
شرک کی طرف بلانا اور رامائن اور مہابھارت کی تعلیم کرنا نہیں ہے. تم بھی قرآن کی تعلیم دیتے ہو, ہم بھی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. جس حد تک تم اور میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر بھائی چارگی دکھا سکتے ہیں, انسانی اخوت دکھا سکتے ہیں, اسلامی اخوت دکھا سکتے ہیں, وہ موقع ہے کہ ہر تنظیم دوسری تنظیم کو جس نقطۂ مشترکہ میں متحد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے بھئی, یہ مسئلے میں ہم دونوں ایک ہیں, باقی آپ اس میں اختلاف کرتے ہیں, آپ اپنے کام کریں, مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا, میں اپنا کام کرتا ہوں. لڑیں گے کب تک؟ اپنی انرجی ویسٹ کریں گے کس پر؟ اپنے بھائی کو ختم کرنے پر. اپنی انرجی ویسٹ کریں گے کس پر؟ اپنے جیسے مسلمان بھائی کو قتل کرنے پر. اپنی انرجی ویسٹ کریں گے کس پر؟ اپنے جیسے دینی تنظیم کو بدنام کرنے پر. یہ بھی کوئی دین کا کام کہلائے گا؟ تو قرآن مجید کی آیت دعوت دیتی ہے کہ اپنی تنظیموں تحریکوں میں جس نقطۂ اشتراک کی وجہ سے اتحاد پیدا ہو سکتا ہے, اس نقطۂ اشتراک کو بنیاد بنا کر قریب ہونے کی کوشش کرو. اور جس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے, دلوں میں ٹوٹ پیدا ہو جاتی ہے, نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں, ایسی باتوں کا تذکرہ ہی مت کرو, اسے چھیڑو ہی مت. اس سے سامنے والا بھڑک جائے گا, اس سے سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے گا, اس سے نفرت پیدا ہو جائے گی. اس کا تذکرہ ہی مت کرو. یہ طریقہ ہوتا ہے دونوں تنظیموں, تحریکوں, جماعتوں اور افراد کے کام کرنے کا, کہ میں بھی کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں, کرتے رہیں. سب کا مقصد اللہ کے دین کی خدمت ہے. چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم. یہ جو امت جو تم دیکھ رہے ہو, یہ امت واحدہ, ایک امت ہے. وانا ربکم, اور میں تمہارا رب اور پروردگار ہوں. اس آیت میں ہم لوگ غور کریں, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان هذه امتکم, امت یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی علیہ السلام آنے کے بعد سے ایک امت ہیں, قیامت تک جتنے بھی آئیں گے. اس ایک امت میں عیسائی بھی ہیں, یہودی بھی ہیں, قادیانی بھی ہیں, اہل حدیث بھی ہیں, جماعت اسلامی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں, دعوت و تبلیغ کے بھی ہیں. ہر کام کرنے والے, چاہے وہ فرقے کہلائیں, چاہے وہ مسلک کہلائیں, چاہے وہ باطل پہ کہلائیں, چاہے وہ ضال اور گمراہ کہلائیں, چاہے وہ حق پر کہلائیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ستفترق امتی, میری امت بکھر جائے گی 72 فرقوں میں. یہ 72 فرقوں میں جو بٹے گی وہ کون ہے؟ امتی, میری امت ہے. یہ سب کے سب میری امت ہے. تو جب میری امت بٹے گی, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں, تو پھر کیوں اس بات سے جھگڑا کر کے آپس میں ایک دوسرے کو امت سے خارج کر دینے کی کوشش, کہ ہمارا نہیں ہے, ہمارے مسلک کا نہیں ہے, ہمارے نبی کا, ہمارے دین کا نہیں ہے, ہماری جماعت کا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں غور کریں. امن کا لفظ, اس سے امت بنتی ہے. امن کے معنی آتے ہیں جڑ, اصل, بنیاد. اسے کہتے ہیں. لوح محفوظ, جہاں تمام آسمانی کتابیں جمع ہیں, تو لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. وَعِندَهُ ام الکتاب, اللہ کے پاس تمام آسمانی کتابوں پر مشتمل ایک کتاب لوح محفوظ ہے, جہاں تمام انسانوں کی تقدیریں لکھی ہوئی ہیں. امن کے لفظ سے قرآن مجید میں جو آیتیں مضبوط ہیں, محکم ہیں, واضح ہیں اپنے احکامات کے لحاظ سے, ان آیتوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہے. چنانچہ فرمایا قرآن مجید کی آیات میں فِيهِ آیات محکمات ہن ام الکتاب, یہ آیات محکمات ہیں جنہیں ام الکتاب کہا جاتا ہے. سورہ فاتحہ تمام قرآن مجید کا خلاصہ ہے, اس لیے سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے ام الکتاب. سورہ فاتحہ پورے قرآن کی جڑ اور اثر اور بنیاد ہے. پوری دنیا میں, دنیا کی ابتدا کعبۃ اللہ سے ہوئی ہے, مکہ مکرمہ سے ہوئی ہے. اسی واسطے قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا گیا ہے, کہ یہ پورے دنیا کی اصل اور جڑ ہے, جہاں سے دنیا پھیلتی ہے. اسی طرح ایک نسل, یہ خاندان پلتا پھلتا اور آگے بڑھتا ہے, اسے ماں کے ذریعے سے وہ پیدائش ملتی ہے. ماں کو بھی عربی میں کہا جاتا ہے. ایک ماں سے بیٹا بیٹی ہوئے, شادی ہوئی, پوتے ہوئے, نواسے ہوئے, داماد آئے, پرپوتے ہوئے, سب جا کر ملیں گے ایک ماں کے ساتھ. اسی واسطے حضرت حوا کو ساری دنیا اماں حوا کے نام سے جانتی ہے, کہ وہ ہے ساری دنیا کی, وہاں سے انسان بنے ہیں. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس امت کو بھی
امن سے جوڑ کر فرمایا کہ تمام اس امت کے ہر فرقے والے، ہر شعبے والے، ہر مسلک والے کی بنیاد ایک سے جا کے جڑتی ہے، ایک اللہ اور ایک رسول، ایک اللہ اور ایک رسول۔ پوتے ہو جائیں، نواسے ہو جائیں، پڑپوتے ہو جائیں، داماد آ جائیں، کچھ بھی ہو جائیں، پورا پریوار جا کے کہاں ملتا ہے؟ دادی کے پاس، نانی کے پاس، خاندان کے بڑی بوڑھی عورتوں کے پاس، کہ ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ ایسے ہی ایک خون ہونے سے رشتے اگرچہ کے تقسیم ہوتے گئے، اولاد بعد میں پیدا ہونے والی کوئی کالی ہے، کوئی گوری ہے، کوئی ناٹی ہے، کوئی موٹی ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی لائر ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی کبابی ہے، سب ہیں، لیکن سب جا کے ملتے ہیں ایک ماں باپ سے۔ شراب پینے سے بیٹا ماں سے رشتہ نہیں ٹوٹ جاتا، زنا کرنے سے باپ سے رشتہ نہیں ٹوٹ جاتا، زانی بیٹا کہلائے گا لیکن باپ سے رشتہ داری باقی رہے گی، ماں سے رشتہ داری باقی رہے گی۔ گناہ کبیرہ، حرام کام کرنے کے بعد بھی ماں باپ سے رشتہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے ہی امت میں چاہے کتنے بھی شعبے بن جائیں، کتنے بھی مسلک بن جائیں، کتنے بھی فرقے بن جائیں، لیکن یہ امت ہونے سے نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ایک اللہ کو ماننا، ایک رسول اللہ کو ماننا، یہ انہیں جوڑ کر رکھا ہے کہ ان کی اصل یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ان کی اصل یہ ہے رسول اللہ کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اگر یہ ختم ہو گیا پھر یہ کافر ہے، یہ خدا کا باغی اور منکر ہے، یہ الگ ہے، اب یہ امت میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ شامل ہونے کی بنیاد ہی ہے توحید، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ وہ سامنے والا مسلمان بھائی بھی کہہ رہا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، وہ تنظیم کا فرد بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، اس جماعت کا فرد بھی کہہ رہا ہے، یہ بھی کہہ رہا ہے، تو کلمے کی بنیاد پر تم اسے بھائی مانتے ہو، یا مسلک کی بنیاد پر، الگ جماعت ہونے کی بنیاد پر لاٹھی چلا کر اسے ختم کر دیتے ہو؟ سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیت کی اس تعلیم کی روشنی میں امت بنتی کیسے ہے؟ امت بنتی ہے دین سے، مسلک سے نہیں، تنظیم سے نہیں، تحریک سے نہیں۔ فلاں جماعت میں شامل ہوا تو امتی ہے، نہیں تو امتی نہیں ہے، فلاں مسلک کو مانا تو امتی ہے، نہیں تو امتی نہیں ہے۔ مسلک بننے سے امت نہیں بنتی ہے، دین ایک ہونے سے امت بنتی ہے۔ مسلکی جھگڑوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، دین دونوں کا ایک ہے، اللہ اور اس کا رسول دونوں کا ایک ہے، تو پھر وہ امت کہلائے گا۔ مسلک کی بنیاد پر اختلاف نہیں رہے گا، جماعت اور تنظیم اور تحریک کی بنیاد پر اختلاف ہونے کی وجہ سے امت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، درخت کی جڑ جو تنے کی شکل میں ہوتی ہے، وہ بڑی ہونے کے بعد شاخیں پھیلتی ہیں، 5 شاخیں، 10 شاخیں، 40 شاخیں، ہر شاخ میں پھر چھوٹی چھوٹی ڈالیاں نکلتی ہیں، پتے پھول نکلتے ہیں، سب درخت بکھر گیا، لیکن وہ سارا درخت جڑنے کے بعد آتا ہے ایک تنے کے پاس۔ ایسے ہی دین ایک جڑ کی طرح ہے، اس کے شعبے بکھر گئے، کوئی مدرسہ قائم کیا، کوئی تبلیغ چلایا، کوئی خانقاہ چلایا، کوئی مسجد قائم کیا، کوئی رفاہی خدمات کیا، مختلف کام ہوں گے لیکن سب آ کے جڑیں گے دین کے پاس، کہ سب دین کا کام کر رہے ہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ سوچ اصل بنیاد ہے۔ اگر یہ ختم ہو گئی، نہیں دین کا کام میں ہی کر رہا ہوں، باقی سب کافروں کا کام کر رہے ہیں، دین کا ٹھیکہ میں ہی لے کے رکھا ہوں، میرے باپ دادا کو اللہ نے وہی بھیجی ہے کہ تو ہی دین کا ٹھیکیدار ہے، باقی سب اس کے بعد جھوٹے اور دھوکے باز ہیں۔ یہ تصور اگر پیدا ہو جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہوتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا فتین کہلاتا ہے، جو اپنے ہی جیسے مسلمان بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ سنو اے نبی جی، میرے بندوں سے کہہ دو، يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ایسی بات کرو جو اچھی ہے، ایسی بات کرو جو اچھی ہے، ایسی باتیں نہ کرو جس سے سامنے والے کو کچھ نفرت پیدا ہو جائے۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ اصل نقطے کی بات ہے۔ قرآن واقعتاً اللہ نے قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، 1400 سال پہلے کی آیت ہے، آج بھی ایسی ہے تازہ کہ گویا کہ ابھی 2024 میں گویا کہ قرآن نازل ہوا ہے، موجودہ حالات کے پیش نظر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، سنو اصل لڑائی جھگڑا دشمنی پیدا کرنے والا شیطان ہوتا ہے۔ دو جماعتیں آپس میں لڑ لیے،
تمہارا سامنے والے مسلمان سے جھگڑا نہیں ہے، تمہارا اصل جھگڑا شیطان سے ہے، تمہارا اصل دشمن شیطان ہے۔ تم نے اپنے بھائی کو مارا تو کیا مارا، اصل مردانگی یہ ہے کہ تم شیطان کو مار کے دکھاؤ۔ تمہارا نفس تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تمہیں بہکانے والا شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تم نے نفس کی مانی، شیطان کی مانی، سامنے والے بھائی سے لڑ لیا تو تم شیطان کے پریوار اور خاندان سے ہوئے، تم امت کا فرد کیسے کہلاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان میں جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ آگے فرمایا ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے جیتنے والا وہ ہے جو شیطان کو چت کر دے، ہارنے والا وہ ہے جو شیطان کی مان کر اپنے بھائی پر حملہ کر دے، یہ اصل شیطان سے ہارنے والا ہے اور اس کے پریوار اور خاندان سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ کفا بک اسما ان لا تزال مخاصما، تمہارے گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑے کرتے رہو، ہمیشہ جھگڑے کرتے رہو، یہ گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے۔ میں کیا کیا ہوں؟ دین کی خاطر لڑ رہا ہوں، دین کے نام پہ لڑ رہا ہوں، دین کے واسطے لڑ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کے نام پر اپنے مسلمان صحابہ سے کتنی بار جنگ کی، نعوذ باللہ۔ حضرات خلفائے راشدین نے آپس میں دین کے نام پر کتنا آپس میں جھگڑا کیا ہے۔ نبی کا حوالہ دینے والے، صحابہ کے واقعات کا حوالہ دینے والے، فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کا کفار مکہ کو عفو و درگزر کی چادر پھیلا کر تمام کفار مکہ کو اسلام کا پیغام، محبت کا پیغام دینے والے نبی کے واقعات سنا کر نبی کی ہمدردی، نبی کا عفو و درگزر، نبی کا سینہ یہ سنانے والی قوم ہی اگر ایک دوسرے پہ دست و گریباں ہو جائے، ان کے میدان دین کے میدان کے بجائے اکھاڑے اور جنگ اور لڑائی کے میدان بن جائیں تو پھر یہ کس نام پہ لڑائی ہو رہی ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں جھگڑا کرنے والا گنہگار ہونے کے لیے کافی ہے، اب تمہارے حوالے نہیں چلیں گے کہ میں کس نام پہ لڑ رہا ہوں۔ ایک حدیث بخاری کی ہے ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم، سنو اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض، اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ جس سے نفرت کرتے ہیں وہ بندہ ہے جو جھگڑا کرنے میں کبھی سوچتا نہیں ہے۔ آؤ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، گر گیا اللہ کی نظر سے، اب جو دیکھنا ہے دیکھ لے، اب فیوچر جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، فیوچر اب بدنامی اور ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دلوں میں محبت کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے، محبت پیسوں سے خریدی نہیں جاتی ہے۔ تلوار کے زور سے گردن جھکا سکتے ہو، ضمیر نہیں جھکا سکتے۔ تلوار کے زور سے، لاٹھی کے زور سے کسی کے زبان بدل سکتے ہو لیکن کسی کا دل و دماغ نہیں بدل سکتے ہو۔ یہ محبت، اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ اگر تم پوری دنیا کے خزانے لٹا دو پھر بھی دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے ہو۔ اب گر جاتی ہے وہ حیثیت آدمی لڑنے کے بعد جو حیثیت لڑنے سے پہلے باقی تھی۔ تیسری حدیث میں اللہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کیا رہبری ہے رسول اللہ کی، کیا رہبری ہے رسول اللہ کی۔ ہر موقع پر قربان جائیے اس رسول اللہ پر، ایک جملہ بھی فرمایا، پوری کائنات کی ہدایت کا راستہ دکھا دیا۔ بتاؤں تمہیں ایسا عمل نماز سے بہتر، روزے سے بہتر، صدقہ خیرات سے بہتر نہیں کر سکتے ہو۔ صدقہ خیرات ٹینشن نہیں پڑھ سکتے ہو، رات میں تہجد اور نفلیں کوئی ٹینشن نہیں رکھ سکتے ہو، گرمی کے موسم میں نفل روزے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک کام ہے جو ان سب سے بہتر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بلا ضرور بتائیں۔ صلاح ذات البین، آپس میں جھگڑا نہ کرنا، آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ تہجد نہ پڑھا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن لڑنا نہیں اپنے بھائی سے۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اگر آپس میں لڑو گے، جھگڑے کرو گے، یہ جھگڑا تمہیں مونڈ کر رکھ دے گا۔ آگے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں نہیں کہتا کہ مونڈ کے رکھ دینے کا مطلب ہے کہ سر کے بال مونڈ کر تمہیں ٹخلا کر دے گا، بل ولکن تحلق الدین، لیکن یہ جھگڑا تمہارے دین کا ٹخلا کر دے گا۔ اب نہیں ہے تمہاری دینداری کوئی بھی، نہیں ہے تمہارے تقاضوں پہ چلنا کوئی بھی، نہیں ہے تمہارے دین کے کام کوئی بھی، سارا ثواب اکارت ہو گیا تمہارے جھگڑوں کی وجہ سے۔ کتنی بہترین ہدایت ہے کہ جھگڑا نہ کرو آپس میں۔ کیا ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کی قربانیاں نہیں معلوم ہے؟ 6 مہینے کی خلافت رکھنے والا خلیفہ، نواس رسول، صحابہ کی بڑی تعداد جس کے ساتھ ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ امت کا ایک طبقہ کٹا ہوا ہے،
ملک شام میں الگ حکومت، عراق میں الگ حکومت، یہ امت ٹوٹی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے آگے بڑھے، حضرت امیر معاویہ سے مصالحت کی اور ہاتھ بڑھا کر بیعت کیا کہ کہا کہ نہیں، امت ٹوٹی ہوئی ہے، میں آپ کو اپنا خلیفہ بنا لیتا ہوں، ادھر بھی ایک امیر ادھر بھی ایک امیر، نہیں ہم دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ بڑھا کر مصالحت کر لی، باہر نکلے تو ہم جیسے مکار قسم کے لوگوں نے حضرت حسن کو تانا دیا، تم نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا، کیوں مصالحت کی، کیوں سمجھوتا کیا، ہم لڑنے کی طاقت رکھتے تھے، حق مان کر ہم چھین کر لے سکتے تھے، تم نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ نواسے رسول کو کہا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ میں تمہارا شرم دلانا گوارا کروں گا لیکن جہنم کی آگ میں گوارا نہیں کروں گا۔ باطل کا بادشاہ بننے سے حق کا غلام بن جانا بہتر ہے، باطل کا بادشاہ بننے سے حق کا غلام بن جانا بہتر ہے۔ ادھر جاؤں گا بادشاہت ملے گی لیکن امت ٹوٹ جائے گی، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، امت بکھر جائے گی، لیکن کرسی ملے گی، عہدہ ملے گا، لات مارتا ہوں ایسی کرسی پر، ادھر آؤں گا تو امت جڑ جائے گی، یا کوئی عہدہ نہیں ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، امت کا جڑ جانا ہی سب سے بڑا عہدہ ہے، امت کا ٹوٹ جانا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ صحابہ کے واقعات سنا کر امت میں فکر مندی، آخرت کا درد اور غم پیدا کرنے والے لوگ اگر لڑتے بھیڑتے رہیں گے تو کس قدر افسوس ہوگا دیکھنے والوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جھگڑے کرتے رہنے والے سے اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ اسے اللہ اپنی رحمت سے گرا دیتے ہیں، اپنی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اب کوئی اللہ اس پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے ترمذی کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرمایا آپ علیہ السلام نے؟ حدیث نمبر 3266، آپ نے فرمایا جو قوم ہدایت پر رہنے کے بعد پھر گمراہی کی طرف جاتی ہے تو اس قوم کا سبب ہوتا ہے آپس کا اختلاف، آپس کا۔ یہ جماعت بہت اچھی تھی، یہ تنظیم بہت اچھی تھی، یہ تحریک بہت اچھی تھی، لیکن اب اس کا جھگڑا اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کسی بھی قوم کو گمراہی کی طرف لے جانے والی برائی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، آپس کا جھگڑا اس قوم کو ہدایت سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں جو آپس میں لڑتے ہیں وہ چاہے کہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، رسول اللہ کہتا ہے کہ تم جھگڑے کی وجہ سے گمراہی پر چلے گئے ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑو گے تو کبھی کامل مومن نہیں بن سکتے ہو، کامل مومن نہیں بن سکتے ہو۔ ایمان کی دعوت دینے والے، نماز کی دعوت دینے والے، خدا رسول کی دعوت دینے والے، سب سے اللہ فرماتے ہیں کامل مومن بننے کے لیے حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑنا پڑے گا، تبھی کامل مومن بن سکتے ہو، ورنہ تو ہر کوئی کہے گا میں حق پر ہوں صاحب، میں کیوں چھوڑوں گا۔ رسول اللہ کہتا ہے حق پر ہے تبھی چھوڑو، ناحق پہ ہے تو کیا کرو گے، ناحق پہ ہے تو جہنم میں جاؤ گے اگر لڑو گے تو، حق پر ہے تب بھی چھوڑ دو، جھگڑا نہ کرو۔ جنت میں بہترین محل دلانے کا محمد الرسول اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ اکابرین ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جھگڑا اگرچہ کہ حق بات کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کرو گے جھگڑا حق بات کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، جھگڑا کرو گے یہ جھگڑا تمہیں حرام کاموں میں مبتلا کر دے گا۔ جھگڑا ہونے کے بعد سامنے والے کی عزت رکھتا ہے انسان، غیبت، جھوٹ، الزام، بہتان، کینہ، نفرت، یہودیوں کا ایجنٹ، کیا کیا جملے نکلتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، یہ سارے جملے تمہارے یہ گناہ کبیرہ ہیں، تہمت لگا رہے ہو اپنے بھائی پر۔ جھگڑے کے بعد آدمی حلال پہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ جھگڑے کا نقصان کیا فرماتے ہیں ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، جھگڑا کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے وہ پہلی صف میں خدا کے سامنے نماز میں، لیکن دل اس کا ہوتا ہے جھگڑے کی طرف، دل اس کا ہوتا ہے جھگڑے کی طرف، نماز کے خشوع سے محروم ہو جاتا ہے جھگڑے کرنے والا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، جھگڑا کرنے والا بالآخر دین کے نام پر ہی کیوں نہ جھگڑا کرے، جھگڑے کے بعد وہ دین پہ باقی نہیں رہتا ہے، جھگڑے کے بعد وہ دین پہ باقی نہیں رہتا ہے، اپنی جو غلطیاں ہیں، جو کرائم ہیں، سب کو قرآن حدیث کے حوالے سے پیش کرے گا، نہیں میں اس واسطے کرا، حدیث میں ہے نا، فلاں واقعے میں ہے نا۔ پیشنٹ خود اپنا ٹریٹمنٹ کرنے چلا ہے جھگڑالو، اور خود اپنے جھگڑے پہ دلیلیں دینے چلا ہے، پوچھا تک نہیں کسی سے میرا جھگڑا صحیح ہے کہ غلط ہے، میرے جھگڑے میں انصاف پہ باقی ہوں کہ غلط ہوں۔
تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں جھگڑے کے بعد آدمی دین پہ باقی نہیں رہتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جھگڑے کا نقصان یہ ہوتا ہے، جھگڑے سے دیندار آدمی کے دل میں بھی اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب وہ دیندار نہیں رہا، جس کے دل میں کینہ ہو اس کی تو دعائیں شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیا دینداری ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی، بیٹا کبھی علماء سے جھگڑا نہ کرنا، کبھی علماء سے جھگڑا نہ کرنا۔ علماء سے جھگڑے کا نقصان یہ ہوتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں میں تیری نفرت پیدا کر دیتے ہیں، مخلوق کے دلوں میں تیری نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اس واسطے علماء سے کبھی جھگڑا نہ کرنا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر میں انار کے دانے کے بارے میں اپنے دوست سے جھگڑا کروں، یہ انار میٹھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کھٹا ہے، اس پر بھی اگر میں جھگڑا کروں گا، یعنی معمولی بات ہے انار کے دانے کھٹے ہونا مٹھے ہونا، اس معمولی بات پہ بھی میں جھگڑا کروں گا، یہ جھگڑا مجھے بدنام کر کے رکھ دے گا، یہ جھگڑا مجھے بدنام کر کے رکھ دے گا۔ اب افراد، جمعیتیں، جماعتیں، تنظیمیں میدان گرم کر دیں، اس کے بعد یہ کہیں کہ نہیں ہمیں بدنام مت کیجئے، ہمیں بدنام مت کیجئے، ہم جھگڑے کے میدان قائم کر لیں گے، لاٹھیوں کے میدان قائم کر لیں گے اور پھر ہمیں بدنام نہ کیا جائے گا۔ حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں معمولی جھگڑا بھی بدنام کر دیتا ہے، بڑے بڑے جھگڑوں کے بعد کیا امید کرتے ہو کہ اب نام بدنام نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی جھگڑے سے بچانے کے لیے کیا فرمایا؟ الامام ضامن، امام ضامن ہے، امام کی نماز ہوئی تو قوم کی ہوئی، امام کی نہیں ہوئی تو قوم کی نہیں ہوئی، امام سے غلطی ہوئی تو قوم پر بھی سجدے سہو واجب ہوگا۔ اسی واسطے امامت کے لیے اوصاف بیان کیے گئے، امام عالم بالسنہ ہو، اقرأ بکتاب اللہ ہو، اور احسن صوت کے لحاظ سے اچھی آواز والا ہو، کہ قرآن مجید جانتا ہو، اچھا قرآن پڑھتا ہو، مسائل کا علم ہو، یہ سب امام کے بارے میں بتائے گئے۔ مقتدیوں کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اقتداء کے لیے کیا کیا اوصاف چاہیے، اقتداء کے لیے اوصاف نہیں ذکر کیے، امامت کے لیے اوصاف ذکر کیے ہیں۔ پتہ چلا قوم کا لیڈر، جماعت کا امیر، تنظیم کا صدر بننے کے لیے اوصاف چاہیے، افراد بننے کے لیے تو وہ تو محنت سے بنانا پڑے گا، لیکن بڑے بننا چاہتے ہو صبر سیکھو، بڑے بننا چاہتے ہو سامنے والے کو برداشت کرنا سیکھو، بڑے بننا چاہتے ہو تو سامنے والے کی سننا سیکھو۔ ہمارے خلاف کوئی نہیں بولنا، ہماری انا کا مسئلہ ہے، ہمارے وقار کا مسئلہ ہے، ہماری انسلٹ ہو جائے گی۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے قرآن حدیث سے کہ دین کو اپنا اکھاڑا بنا لو، اپنی انا کا مسئلہ بنا لو۔ الامام ضامن، امام ذمہ دار ہوتا ہے، وہ گرا تو قوم گرے گی، اور جتنی بڑی قوم کا امام بنے گا اس سے غلطی ہوگی تو اتنی بڑی قوم گمراہی میں مبتلا ہوگی۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ راستے سے جا رہے ہیں، اچانک کیچڑ سے پسلنے لگے، دوسری لڑکی آ رہی تھی وہ بھی پسلنے لگی، تو حضرت حسن بصری نے کہا بیٹا دیکھ کے کہیں چوٹ نہ لگے، تو لڑکی نے کیا کہا؟ حضرت بہت اچھا آپ نے میرا خیال کیا، لیکن آپ نہ گر جائیں، آپ گریں گے تو قوم گر جائے گی، آپ گریں گے تو امت گر جائے گی، آپ نہ گریں۔ قوم کے امام بن کر، تنظیم کا صدر بن کر، جماعت کا امیر بن کر اگر وہ ضد پر، انا پر آ جاتا ہے تو پھر قوم گمراہی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فتنے سے بچانے کے لیے کیا فرمایا؟ صلو خلف کل فاجر بر و فاجر، اگر کوئی تنظیم کا صدر بن جائے، سیاست کا حاکم اور گورنر بن جائے، اگرچہ کہ وہ فاجر ہو، گنہگار ہو، شرابی ہو، زانی ہو، فاسق اور فاجر ہے، لیکن تم اختلاف کرو گے فساد مچے گا، امت ٹوٹ جائے گی، اس لیے ایسے فاسق اور فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو۔ پہلی حدیث میں کیا بولا؟ امام ضامن ہے، اوصاف چاہیے، لیکن اوصاف والا نہیں ملا، فاسق فاجر گنہگار ملا۔ اب اختلاف کرو گے تو امت ٹوٹ جائے گی، نہ توڑو امت کو، اقتداء کر لو، نماز پڑھ لو، تمہیں تمہاری نماز کا ثواب مل جائے گا، لیکن اگر آپس میں ٹوٹو گے تو ایک امت بے قصور مارے جائے گی، بے قصور ماری جائے گی۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی تعلیمات کی روشنی میں آج مسلمان ذلت کے دہانے پر کیوں جا رہا ہے؟ جو قوم اس بھارت میں 1200 سال تک حکومت کرتی رہی ہے، جن مسلمانوں کا ایک مقام، ایک عہدہ اللہ تعالیٰ نے صدیوں تک پورے عالم میں رکھا ہے، جنگل کے درندوں پر بھی جن کی حکومت چلتی تھی، آج ان مسلمانوں کا زوال اور ذلت کے یہ چہرے کیوں دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ اللہ سے رشتہ کمزور ہو جانا، فرقہ بندیوں میں مبتلا ہو جانا، باہمی عداوت اور دشمنی،
समंदर जैसी ताकत रखने के बावजूद भी ये उम्मत कतरे की हैसियत बन चुकी है। एक धूप की तमाज़त, एक हवा का मामूली सा झोंका इसके वजूद को ख़त्म कर देता है। समंदर जैसी ताकत रखने वाली उम्मत भी बेहैसियत हो चुकी है आपस के इख्तलाफ की वजह से, आपस के एक दूसरे से झगड़ों और नफ़रतों की वजह से। हम ये समझें, हम सोने चांदी हीरे मोती के मूर्तियाँ नहीं हैं। अगर उन मूर्तियों को बनाकर रख दिया जाए, 100 साल रख दो, एक मूर्ति न आगे आएगी न पीछे होगी। अगरचे कि वो सोने चांदी की है, क्यों नहीं आगे आएगी? जान नहीं है, दिलो दिमाग नहीं है। हम गोश्त हिड्डी के हैं लेकिन जान है, दिलो दिमाग है, सोचने की सलाहियत है। आप अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूँ, इख्तलाफ हो सकता है। आप अलग खाते हैं, मैं अलग खाता हूँ, डिश अलग बन सकती है। आप अलग पहनते हैं, मैं अलग पहनता हूँ, कपड़े अलग बन सकते हैं। आप अलग गाड़ी चलाते हैं, मैं अलग गाड़ी चलाता हूँ, अलग बन सकते हैं। इंसान है, इस वास्ते इख्तलाफ होता है। सोने चांदी की मूर्तियाँ होंगी तो इख्तलाफ नहीं होगा, जिसको जहाँ गाड़ के रख दो क़यामत तक गड़ी रहेंगी, इख्तलाफ होगा। लेकिन इख्तलाफ के बाद असल मसला है एहतराम का, आपस की इज्जत का। मुझे आपसे नहीं बन रही है तो क्या मैं नाउज़ बिल्लाह माँ बहन की गाली दूं? मेरे लिए जायज़ होगा। मेरे आपसे नहीं बनी तो मैं लाठी चार्ज करूं? ये मेरे लिए जायज़ होगा। मेरी आपसे नहीं बनी तो मैं क्या झूठा केस कर दूं? मेरे लिए जायज़ होगा। इत्तेहाद का मतलब है आपस में एक काम के लिए इश्तराक होना, साथ मिल जाना। इत्तेहाद का मतलब इंज़िमाम नहीं है, मैं फना होकर आपका हो जाऊं, ये इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद का मतलब मैं होते हुए आपका बनूं। लोग क्या चाहते हैं? इत्तेहाद का मतलब है कि आप कुछ भी नहीं हैं, आप मेरे हैं बस, ये इत्तेहाद। वाह, क्या चाहते हैं? ऐसा तो खुद बाप का नहीं बन सका बेटा, ऐसा तो खुद बीवी शोहर की नहीं बन सकी, ऐसा तो खुद परिवार का नहीं बन सका, ऐसा तो बंदा खुदा का नहीं बन सका, और तुम चाहते हो कि तुम सब छोड़कर मेरे हो जाना बस। तुम्हारी जुबान पर मेरी गीत गात चलती रहे, कोई और बात तुम्हारी जुबान से नहीं निकलना, इसे इत्तेहाद कहते हो। किसके वालिद मोहतरम ने इत्तेहाद का डेफिनेशन किया है? इत्तेहाद इंज़िमाम का नाम नहीं है, इत्तेहाद इश्तराक का नाम है। तुम होते हुए मेरे साथ चलते रहो, ये मतलब रहेगा। वरना फिर आप बताएं, हम कर सकते हैं ये काम? हमें आपस में किन किन लोगों से इख्तलाफ है? हमें आपस में किन किन लोगों से इख्तलाफ है? ईसाइयों से इख्तलाफ है, यहूदियों से इख्तलाफ है, हिंदू भाइयों से इख्तलाफ है, कादियानियों से इख्तलाफ है, शिया से इख्तलाफ है। आज तक आया कोई माई कलाल इनको ख़त्म कर सके? कोई कह सकता है कि एक वक्त आएगा कि मैं इनको ख़त्म करके दिखाऊंगा? होने वाली बात नहीं है। रहेंगे ये सब के सब हज़रत मेहदी आने तक, उसके बाद फैसला होगा। तो मतलब क्या हुआ? ईसाई को ईसाई रखते हुए कहाँ तक तुम साथ चल सकते हो, उसे ले सकते हो। यहूदियों को यहूदी रखते हुए कहाँ तक तुम उसे अपने साथ ले सकते हो। अपने दूसरे फ़िरक़े वालों को, जमात इस्लामी को, अहले हदीस को, बरेलवी को, देवबंदी को, तबलीगी को, जिस को तुम साथ लेके चल सकते हो साथ चलो। उसे फना करके तुम अपना नहीं बना सकते हो। इतनी कॉमन सेंस वाली बात समझ में नहीं आती कि हमारी मुखालिफ जमात ख़त्म हो जाए। अरे ख़त्म कौन करेगा? बुलाओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ख़त्म करके दिखाएं। इतना कॉमन सेंस भी नहीं है तो ये लड़ाई झगड़े। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, किस कदम शर्म की बात है। दोनों नमाजी हैं, दोनों दीन के दाई और अलम बरदार और ठेकेदार हैं। दोनों के झगड़े ज़ातियात पर भी नहीं हैं जो दावे होते हैं दीन के नाम पर। अगर दोनों मस्जिद में लड़ रहे हों, दस्तो गिरेबा हो रहे हों, गैर मुस्लिम पुलिस अल्लाह के घर में जूते पहन के आ रही हो, और इन मुसलमानों को खुदा के घर में खुदा की शरीयत छोड़ने वालों को कुफ्र अपना कानून सुना रहा हो कि अगर लड़ोगे तो अंदर कर दूंगा। अल्लाह का डर पैदा नहीं हुआ अल्लाह के घर में रहकर। जिस घर में बैठकर दुनिया की बातें भी जोर से बोलना मना था, नाजायज था, उस घर में गालियां, उस घर में दस्तो गिरेबा, उस घर में एक दूसरे को मारना और लाठी चलाना, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या होती है? शर्म आनी चाहिए। अगर हम इंसाफ देखें, मुतकब्बिर को अल्लाह कभी जन्नत नहीं देंगे। और किब्र की अलामत यह होती है कि हक बात मानने तैयार नहीं होता, हक बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है। हम हक पर हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी है कि हम हक को मान लें। गलती का एतराफ़ कर लेना यह हज़रत आदम की सिफत है। वासा आदम रब्बहु फगवा, हज़रत आदम से गलती हुई लेकिन उन्होंने मान लिया, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। शैतान से गुनाह हुआ, माना नहीं, आज तक मलऊन इब्लीस बना फिर रहा है। गलती मानने में क्या जा रहा है? ऐसी पाकीज़ा अपने आप को समझ लेना कि हमसे हो ही नहीं सकता है, हम कुछ गलती कर ही नहीं सकते हैं।
ہمیں سمجھنے کے لیے 33 کروڑ اس ملک میں خدا ہیں جسے لوگ مانتے ہیں، وہ سب کے سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں ایک خدا کے ماننے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے۔ 33 کروڑ کے خدا کو ماننے والے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہیں ایک خدا کے ماننے والے کے لیے، اور ایک خدا کے ماننے والے 33,000 پلیٹ فارموں میں بکھرے ہوئے ہیں، ایک خدا کے لیے جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کس قدر ذلت کی بات ہے۔ وہ لوگ جو دو کناروں پر، دریا کے دو کناروں پر تھے، کبھی بغل گیر ہونے کا تصور نہیں تھا، وہ دو کناروں پر رہنے والے اپنے فاصلے ختم کرتے ہوئے بغل گیر ہو گئے، اور جو بغل گیر تھے وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے۔ کس قدر افسوس اور شرمندگی کی بات ہوگی۔ اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اب چنگیز خان کی ضرورت نہیں ہے، اب ہٹلر کی ضرورت نہیں ہے، اب اسٹالن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قوم کا ہر بچہ چنگیز خان بنتے جا رہا ہے، اس قوم کا ہر دائی اور ہر دیندار اس تصور میں جا رہا ہے کہ شدت کا بھوت سوار ہوتے جا رہا ہے، سامنے والے کو برداشت نہ کرنا۔ جنگل کی آگ جب لگتی ہے، مصیبت آتی ہے جنگل کے درندوں اور جانوروں پر، تو اس موقع پر شیر اور بکری، سانپ اور نیولا ایک ہو جاتے ہیں کہ ہم سب پہ مصیبت آئی ہے، پہلے جنگل چھوڑو اور بھاگو۔ اب ایک دوسرے کا شکار نہیں، ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے اب ملک کے حالات اتنے خطرناک بن گئے کہ ایک فلسطین ملک پر 1.5 سال سے حالات برس رہے ہیں۔ اب ہر جگہ پر مسلمانوں کا خون پانی سے سستا ہوتے جا رہا ہے۔ یہاں پر اوقاف پہ حملے، مسجدوں پہ حملے، درگاہوں پہ حملے، خانقاہوں پہ حملے، مدارس پہ حملے، مسلمان ہر نشانے پہ ٹارگٹ میں آتے جا رہا ہے۔ پھر بھی کیا خرگوش کی خواب میں، نیند میں مسلمان سو رہا ہے کہ جاگنے کے لیے تیار نہیں، اصل زوال کا سبب ڈھونڈنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افسوس کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسجد بنی، مسجد زرار، جس میں منافقین بیٹھ کر اسلام کو ختم کرنے کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حکم پر اس مسجد کو گرانے اور منہدم کرنے کا اللہ نے فیصلہ دیا تو مسجد ڈھائی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، اس مسجد کے بعد کوئی مسجد صحابہ نے نہیں ڈھائی کہ یہ ہمارے مخالف کی مسجد ہے، یہ ہمارے دوسرے مسلک والے کی مسجد ہے، یہ ہماری دوسری تنظیم والے کی مسجد ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اسے برداشت کیا جائے گا۔ لیکن آج ایسے حالات دیکھنے کے آتے ہیں، وہ فلاں جماعت کا ہے، ان کی مسجد نہیں بنے گی، وہ فلاں تنظیم کا ہے، ان کی مسجد نہیں بنے گی۔ مسجد بنانے سے روکا جا رہا ہے تو پھر وہ قوم بابری مسجد کے ڈھانے پر کیوں رو رہی ہے؟ وہ مسجد دوسری مسجدوں کے شہید ہونے پر کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ اتنی تنگ نظری مسلمان کو برداشت نہ کرے تو پھر اللہ بندے کو کیسے برداشت کرے گا؟ پھر ہم سوچیں، وہ اللہ جو رات بھر شراب پینے والے بندے کو، رات بھر زنا کرنے والے بندے کو، رات بھر عیاشی کرنے والے بندے کو صبح فجر سے اٹھنے کے بعد تازہ اور گرم ناشتہ پہنچاتا ہے، اس اللہ کے رحم کو روکنے والے ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے کفر اور فسق اور فجور کا فیصلے ہم کرتے چلیں؟ یہ منافق ہے، یہ باغی ہے، یہ یہودی ہے، یہ ان کا ایجنٹ ہے، یہ سب گفتگو ہماری زبانوں پر۔ اللہ کے بندوں، ہم سبق سیکھیں اسلاف کے واقعات سے۔ یونس بن عبد العالی صدفی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں، آپس میں اختلاف ہو گیا ایک مسئلے میں۔ امام شافعی کی الگ رائے، یونس بن عبد العالی صدفی کی الگ رائے، نہیں بن پائی رائے۔ صدفی چھوڑ کے چلا گیا مجلس، امام شافعی سے بات چیت بند کر دیا۔ اتفاق سے کسی دن امام شافعی سے سامنا ہوا، منہ پھیر کے جانے لگا۔ امام شافعی استاذ ہیں، یونس بن عبد العالی صدفی شاگرد ہیں، ہاتھ پکڑ لیا استاذ آگے بڑھ کر اور یہ کہا، کیا بہترین اتحاد دکھایا، کیا فرمایا؟ اللہ یستقیم ان نکون اخوانا وان لم نتفق فی مسألۃ، کیا ہم دونوں بھائی بن کے نہیں رہ سکتے؟ ایک مسئلے میں اختلاف کی وجہ سے ہم دوسرے سے ٹوٹ جائیں؟ جماعتنا مسائل وفرقتنا مسألۃ واحدہ، ہزاروں مسئلے ہیں جس میں ہم اور تم بھائی بن سکتے ہیں، ایک مسئلہ ہے جس میں تیرا اور میرا اختلاف ہے، بتا ایک مسئلے کی وجہ سے ٹوٹ جائیں یا ہزاروں مسئلے کی وجہ سے ہم جڑ جائیں؟ امت میں کتنے مسائل ہیں جس میں ہم متحد ہو سکتے ہیں؟ کتنی شرم کی بات ہوتی ہے کہ جب مارنے والا بھی ٹوپی والا ہو، مرنے والا بھی ٹوپی والا ہو، مارنے والا بھی داڑھی والا ہو، مرنے والا بھی داڑھی والا ہو، مارنے والا کوئی کافر ہوتا، مرنے والا مسلمان ہوتا تو اب اطمینان ہوتا، چلو شہادت کی موت ہے، لیکن دونوں طرف مسلمان ہیں تو ہم کہیں گے کہ غزوہ احد ہے، ہم کہیں گے غزوہ بدر ہے، کس میں مسلمان حصہ لے رہا ہے؟
علماء خاموش بیٹھیں، ہم غلطیوں کو غلط نہ کہیں، منکرات پر نکیر نہ کریں، اور لگام دی جانے لگی علماء کی زبان پر یہ سوچ کر کہ اگر خاموش رہیں گے تو معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، یہ سوچ کر کہ خاموش رہیں گے تو ہماری بدنامی رک جائے گی۔ اصلاح نفس کے بغیر، خود کو کنٹرول کیے بغیر یہ ہوا اور یہ خباثت تھمنے والی نہیں ہے۔ علماء سے اختلاف کے ساتھ کبھی کوئی فرقہ اپنے حق پر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اور ایک بات میں بڑی جرأت سے کہہ دوں، خواہ بے ادبی شمار ہو، علماء دیوبند سے کوئی بھی تنظیم اگر اختلاف کر لے گی، علماء دیوبند سے کوئی بھی مسلک اگر اختلاف کر لے گا، ہم حق قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں آگے چند سالوں کے بعد وہ ایک باطل فرقہ بنے گا، حق پر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ نے 150 سال سے اپنی سنت یہ جاری کر کے رکھی ہے، علماء دیوبند کے ذریعے سے ہر زمانے پر ہونے والی منکرات اور خرافات کی اصلاح، اس ادارے کو اور ان علماء کی فکروں کو اور اس نظریے کو اللہ نے مجدد کا درجہ دیا ہے۔ اور اگر اس سے اختلاف کرو گے، چاہے اس وقت پاور میں ہو، چاہے اس وقت گنڈوں کا ایک جھنڈ ہمارے ساتھ ہو، چاہے ہمارے ساتھ افراد کا ایک ریوڑ لگا ہوا ہو، لیکن چند دن کی جوانی ہے، اس کے بعد اس باغ بہار پر ایک ویرانی چھائے گی، اس کے بعد یہ ویرانے میں بدل کر لوگ روئیں گے کہ شروع کرنے والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی، کیسے کیسے ان کے مجاہدے تھے۔ اختلاف کے باوجود بھی اتحاد سیکھو۔ حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ مولانا احمد رضا خان صاحب سے اختلاف تھا، ابھی بھی ہے، میلاد کا مسئلہ ہو، جلوس کا مسئلہ ہو، قیام کا مسئلہ ہو، عرس کا مسئلہ ہو، کئی مسئلوں میں اختلاف ہے، لیکن حکیم الامت رحمت اللہ علیہ جب بھی زبان پر مولانا احمد رضا خان صاحب کا نام لیتے تو مولانا کے ذریعے سے احترام سے نام لیتے۔ ایک بار کسی نے مولانا کا لفظ بولے بغیر احمد رضا خان بول دیا، فوراً غصے میں آئے اور ڈانٹے۔ اختلاف مسائل میں ہے لیکن منصب کا احترام نہیں کرتے ہو، وہ عالم دین ہے، مولانا کے بغیر کیسے نام لیتے ہو؟ یہ اعتدال سکھایا اکابر نے۔ اب تو جلسوں میں، اسٹیجوں پر کفر کا فتویٰ دیے بغیر کسی غلیظ خطیب کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا ہے، کسی فتنہ پرور مقرر کی تقریر ان اکابر کو کافر کہے بغیر ختم نہیں ہوتا ہے۔ آپ پڑھ لیں اپنے علماء سے پوچھ کر، حسین احمد مدنی اور حکیم الامت تھانوی میں سیاسی اختلاف اتنا زیادہ تھا، اس زمانے کے لوگ جانتے تھے تھانوی پاکستان کا آدمی ہے اور تھانوی پاکستان کا آدمی ہے، حسین احمد مدنی انڈیا کا آدمی ہے۔ اتنا اختلاف تھا ان دونوں میں آپس میں، جب کہ ابھی ملک تقسیم بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب تھانہ بھون آئے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت تھانوی نے اپنی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا آپ نماز پڑھائیں، تو حضرت نے فرمایا آپ کے بعض لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، اس لیے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے وہ لوگ۔ تو حضرت تھانوی نے کیا فرمایا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ مدنی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی وہ کسی اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ لے، آپ ہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت مدنی نے نماز پڑھایا، فجر کی جمعہ کی، اور اس میں الف لام سجدہ اور سورہ دہر پڑھائی۔ سجدے میں کی آیت میں سجدے میں گئے تو بعض لوگ رکوع میں گئے، نماز کے بعد اختلاف ہو گیا، انتشار ہوا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ مدنی کے پیچھے نماز نہیں ہوئی، میں یہ کہتا ہوں مدنی کے پیچھے آج نماز پڑھنے سے ہماری زندگی بھر کی سب نمازیں قبول ہو گئی۔ آپس میں اختلاف کے باوجود بھی اس کی اقتداء ہو رہی ہے، اختلاف کے باوجود بھی اسے ایک مسجد میں امام بنایا جا رہا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ ہماری جماعت کا نہیں ہے، امامت سے نکالو، ہماری تنظیم کا نہیں ہے، امامت سے نکالو۔ کیا حال ہو رہا ہے امت کا؟ کیا کافی نہیں ہے اسرائیل جیسا دہشت گرد؟ کیا کافی نہیں ہے بشار الاسد جیسا ظالم اور درندہ قوم کو مارنے کے لیے؟ ہم بھی ان زیادتیوں پہ اتر آئیں تو پھر قوم کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ کے بندوں، اتحاد کا طریقہ بھی سیکھو، اختلاف کا طریقہ بھی سیکھو۔ تعمیر میں بہت ٹائم لگتا ہے، تخریب میں ٹائم نہیں لگتا۔ ایک گھر بنانے کے لیے باپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنے سالوں کی محنت کی کمائی جاتی ہے۔ ایک کسان سے پوچھو، سردی کے دنوں کی ٹھنڈک، گرمی کی تمازت، دن اور رات کی محنت سے یہ کھیت جو اس نے بنایا ہے، ایک طوفان آنے کے بعد 2 گھنٹوں میں سارا کھیت اس نے ختم کر دیا، اس کسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ایک پرندے سے پوچھو، اس نے اپنا چونچلا اور گھونسلا ایک دانہ چن کر کس اہمیت سے بنایا، ایک تیز ہوا کا طوفان اس کے گھونسلے کو اڑا دیا۔ ایسے ہی
تنظیمیں اپنے بانیوں سے جب شروع ہوتی ہیں، ایک ایک فرد کو موتی سمجھ کر لایا جاتا ہے، ایک ایک ساتھی کے ٹھڈی پکڑ کر لایا جاتا ہے، اصول ٹوٹ جائے ساتھی نہ ٹوٹے، اس اہمیت سے لایا جاتا ہے۔ بعد کے لوگ اگر اس تنظیم اس جماعت کی قدر نہ کریں، افراد کو نچوڑ دیں اور اپنی فرقہ اور اپنی ضد اور اپنی انا پہ ہٹ جائیں، اور پھر اس کے بعد جب وہ قوت اور طاقت اور روحانیت اور نورانیت اور ہدایت سے پھر وہ خالی ہو جائے، اور پھر بدنامی کے کام ہونے کے بعد تنبیہ کی جائے، تو پھر کہا جائے دیکھو تو صحیح کس کی جماعت ہے، کس کے بارے میں بول رہے ہو، کس نے شروع کیا ہے، کس نے شروع کیا ہے اس پر کلام نہیں ہے، کیسی جماعت ہے اس پر کلام نہیں ہے، اس بدعملی پر کلام ہے۔ تمہاری یہ لڑائی جھگڑے اس کا کیا ثبوت ہے، اس کا کیا وجود ہے؟ ان حرکتوں کے باوجود بھی کام بدنامی کے ہم کریں اور عزت اپنے باپ دادا کے نام سے مانگیں، بدنامی کے کام ہم کریں اور ہماری عزت کرو ہمارے دادا کے نام سے، ہماری عزت کرو ہمارے باپ کے نام سے، اور ہم شراب پیئیں گے، ہم گنڈا گردی کریں گے، ہم لڑائی جھگڑے کریں گے، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ علماء سے جڑنا، اپنے مشوروں کو برداشت کرنے کی حد تک لانا، یہ سمجھیں کبھی کوئی اختلاف ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو ہماری نہ مانے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ بتائیے دنیا میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ سامنے والا کافر نہیں مانتا ہے، جو کلمہ نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، اسے جینے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی کہے گا کہ نہیں ہے، بے وقوف ہے، تو پھر دنیا میں کتنے لوگ کلمہ کہہ رہے ہیں اور کتنے نہیں کہہ رہے ہیں؟ جو نہیں کہہ رہے ہیں ان سب کو ختم کر دینے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ جب اللہ کا کلمہ نہ پڑھے جینے کا پھر بھی اسے حق ہے، وہ جی سکتا ہے۔ ہاں جنت میں جانے کے لیے کلمہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں جا سکتا، اللہ وہاں اسے جہنم میں ڈالیں گے، لیکن ہم اس کے کلمہ نہ کہنے پر، مسلمان نہ بننے پر زبردستی سے کلمہ نہیں پڑھا سکتے۔ تو آگے سنو، اگر میری تنظیم کو کوئی نہیں مانتا، میری جماعت کو کوئی نہیں مانتا، میرے مسلک کو کوئی نہیں مانتا، تو کیا میں اس کو وجود کو برداشت نہیں کروں گا کہ مجھے مانے بغیر تم زندہ نہیں رہ سکتے، مجھے مانے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے؟ ارے کفر کے ساتھ اللہ زندگی دیتے ہیں تو مسلکی نعروں کے بغیر زندگی کیوں نہیں رہ سکتی؟ ایک دوسرے کے جان کے اور خون کے پیاسے بننے کا کیا حق بنتا ہے ہم لوگوں کو آپسی جھگڑوں میں؟ دین کے نام پر، دینداری کے نام پر مصالحت کے لیے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے سمجھوتا کرو، جھکنے کی کوشش کرو۔ آپ علیہ السلام مکے کے کافروں سے مصالحت کی ہے، صلح حدیبیہ میں مکے کے کافروں سے مصالحت کی ہے، جس میں ہر شرط صحابہ کے خلاف تھی۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے تھے، لیکن نبی آگے بڑھ کر مصالحت کیے ہیں۔ جب مکے کے کافروں سے مصالحت ہو سکتی ہے تو آپس میں کام کرنے والے، ایک دین کے لیے کام کرنے والے دینی بھائیوں میں مصالحت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ دینی تحریکوں میں مصالحت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ شرط یہ ہے خود آپس میں کام کرنے والی جماعتیں بھی سوچیں کہ ہمیں ملنا چاہیے، اور دیکھنے والے لوگ تماشائی نہ بنیں۔ ہم کسی ایگزیبیشن میں نہیں ہیں، ہم کسی سرکش میں نہیں ہیں، بندر ناچ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور تھالیاں بج رہے ہیں، ہم نہیں ہیں وہ۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے فاصلحوا ذات بینکم، اس میں صلح کراؤ، آپس میں سمجھوتے کی باتیں کراؤ، اور انہیں بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آگے بڑھ کر مصالحت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ منکر پر نکیر کرنا یہ عیب نہیں ہے، منکر کو منکر نہ ماننا یہ سب سے بڑا منکر ہے، غلطی کو غلطی تسلیم نہ کرنا یہ سب سے بڑی غلطی ہے، اور غلطی مان لینا یہ سب سے بڑی اچھائی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہ جانے میں سب مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خاموشی سے مسئلے حل ہوتے تو اب تک کیوں حل نہیں ہوئے؟ خاموشی سے مسئلہ حل ہونے کی تعلیم شریعت کہاں کہاں دیتی ہے؟ مصالحت کے لیے زبان کھولنے کی تعلیم شریعت کہاں کہاں دیتی ہے؟ کیوں اتنی عقل نہیں ہے بولنے والوں کو خاموش کرنے کی بات، اور جسے خاموش رہنا ہے وہ خود بکنے چلا ہے، وہ بولنے چلا ہے جسے خاموش رہنا چاہیے۔ اگر متحد نہیں ہو سکتے، مشترک نہیں ہو سکتے، انضمام تو ہو نہیں پاتا، تقسیم کار، تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کریں گے، تمہاری وہ مسجد ہماری یہ مسجد، تمہارا وہ محلہ ہمارا یہ محلہ، کام دونوں کرتے رہیں گے، یہ تو آخر درجے میں ہو سکتا ہے۔ اس کی خاطر بھی اگر لڑتے رہیں گے تو پھر وہ دن دور نہیں ہے جس مسجد میں جھگڑا ہوگا، مسجد کی تنظیم اور صدر اور کمیٹی یہ کہے گی دونوں بند، یہاں سے کوئی دین کا کام نہیں ہوگا۔ پولیس اور نعوذ باللہ اللہ نہ کرے حکومت کی طرف سے پابندیاں لگنے لگ جائیں کہ ان کی وجہ سے امن خراب ہو رہا ہے، اس واسطے یہ سارے دین کے کام بند، تو اس دن ہم کیا کریں گے؟
اس لیے کسی باطل کو اپنی حرکت سے موقع نہ دیں کہ وہ ہم پر جری ہو جائے۔ اللہ کے بندوں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر عیسائی لوگوں کی محنتیں ہیں، قادیانیوں کی محنتیں ہیں، شکیلوں کی محنتیں ہیں، فیاضیوں کی محنتیں ہیں، اور فیاض کے فتنے کی محنتیں ہیں، گوہر شاہی کی محنتیں ہیں۔ کفر دندنا رہا ہے، مسلمان بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، بیوائیں اپنا جسم بیچ رہی ہیں، غریب لڑکیاں چند نوالوں کی خاطر کسی کا بستر بن رہی ہیں، کرنے کے کام ہزاروں ہیں، لڑنے کا میدان اور لڑنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ اس لیے بڑی ہی درد سے گزارش کی جاتی ہے دینی تنظیموں سے، جماعتوں سے، بات کو دل پر لیں، سنجیدگی سے لیں، یہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں اور یہ نہ کہیں کہ ہمارے بارے میں کیسے بولا گیا، جب یوٹیوب کی دنیا سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کون لڑ رہا ہے، کہاں لڑ رہا ہے، لڑنے والوں کے چہرے نبی کی سنت سے سجے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد تم کس کی امید رکھتے ہو کہ ابھی بھی بدنامی نہیں آئے گی؟ اس لیے ابھی بھی موقع ہے، ہم توبہ کر سکتے ہیں، واپس اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اتنی بات نہیں ہو سکتی کہ میری جماعت کے افراد سے یہ غلطی ہو گئی، ہم معافی چاہتے ہیں۔ ان بیچارے مرنے والے شہید، 4 لوگ شہید ہو گئے، 5 لوگ شہید ہو گئے، 30-20 لوگ زخمی ہو گئے، ان کے معصوم بچے جو یتیم بن چکے ہیں، کیا جواب دو گے ان معصوم بچوں کو؟ ان کی بیویاں جو بیوہ ہو چکی ہیں، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اگر ہمارے گھر کا بیٹا ایسی حالت میں مارا جاتا، کیا کہتے اسے؟ اس بچے کو کیا تسلی دیتے جو یتیم بن چکا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے کہ جن کے گھر میں موت ہو جاتی ہے اس بیوہ پہ کیا گزرتی ہے، اس یتیم پہ کیا گزرتی ہے؟ صرف اپنی تنظیم اور اپنی تحریک کی انا پر کیوں کسی کا خون پر غم تک نہیں ہوتا ہے، کسی کے جنازے پر رونا تک کیوں نہیں آتا ہے؟ اس لیے سوچو، درد دل پیدا کرو۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بہت ہیں، انسانیت کے لیے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔